اس کے بعد بھائی صاحب کہتے ہیں میرا لیپ ٹاپ پکڑانا ہے یار. یہ مجھے پکڑائیے گا لیپ ٹاپ, آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک جگہ تو نہیں لکھے ہوئے. میں یہاں سے آپ کو دیکھ کر حوالے پڑھوں گا, بتاؤں گا کہ جو سلف کا فہم کیا ہے, سلف کا فہم کیا ہے. تو موصوف نے سب سے پہلے کہا کہ علی بن جعد المتوفا 230 ہجری, ان کی حدیث کی بھی ایک کتاب ہے مسند علی ابن الجعد. ان کے بارے میں ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں, جو اسماء و رجال کی مستند ترین کتابوں میں سے کتاب ہے, اس میں نقل کیا جو میں ابھی آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں. اور اس کی سند کو شیخ زبیر علی زئی, وہ تو خیر انہوں نے کسی اور مقصد کے لیے لکھا تھا قیام رمضان والی کتاب کے اندر, لیکن ہماری عقابی نظروں سے وہ چیز بچ نہیں پائی. میں بھی بتاتا ہوں ان کی نظریں کتنی عقابی ہیں. علی ابن الجعد المتوفا 230 ہجری احمد بن حنبل اور امام بخاری کے استاد ہیں. ان کی حدیث کی کتاب بھی ہے مسند علی ابن الجعد. علی ابن الجعد, ایسے ابن الجود بھی پڑھتے ہیں, یہ جود لفظ غلط ہے, یہ زبر کے ساتھ ہے, بار اردو میں چل جاتا ہے, مولویوں کا زیادہ ایسا ہوتا ہے. میں ویسے آپ کو کلیریفائی کر رہا ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ جود پڑھ لیں بے شک سے, عربی میں جعد لفظ ہے. ان کے بارے میں ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر, جو آپ سمجھ لیں اسماء و رجال کے اوپر ایک اتھینٹک بک مانی جاتی ہے, اس میں نقل کیا. اور اس کی سند کو شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی نے, وہ انہوں نے تو خیر کسی اور مقصد کے لیے لکھا تھا قیام رمضان والی کتاب کے اندر, تو وہ ہماری عقابی نظروں سے وہ چیز بچی نہیں ہے. ان کی نظریں کتنی عقابی ہیں, ٹھیک ہے, اور کتنا زیادہ, وہ تو پیچھے بھی ابھی تک ہم نے جتنا پڑھا اس سے ہی معلوم ہو گیا کہ ان کی نظریں کتنی عقابی اور کتنے تعصب والی ہیں, اور یہ کس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جانے کے لیے کس حد تک گر سکتے ہیں, وہ تو ہمیں معلوم ہو چلا ہے. خیر, تو کہتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے علی ابن الجعد کہ مجھے یہ برا نہیں لگتا کہ اللہ معاویہ کو عذاب دے, نعوذ باللہ. کہتے ہیں دیکھو کتنا سخت بات ہے, کتنا سخت بات انہوں نے کہی, ہم نے تو ایسا نہیں کہا. یہ اتنی سخت بات کر کے بھی اہل سنت والجماعت کا امام ہے, اور ہم پر یہ لوگ رافضی اور نیم رافضی ہونے کا الزام لگاتے ہیں. اچھا, علی ابن الجعد کہا کرتے تھے مجھے یہ برا نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دے. یہ جملہ آج تک میں نے کبھی بیان نہیں کیا خود اپنے ریفرنس سے. یہ اتنا بڑا جملہ بول کے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ برا نہیں لگے گا کہ قیامت والے دن حضرت معاویہ کو عذاب ہو, یہ اہل سنت کا امام ہے, احمد بن حنبل کا استاد ہے, امام بخاری کا استاد ہے, اس کی حدیث کی کتاب مانی جاتی ہے. شیخ زبیر صاحب نے بھی اس میں لکھا ہے کہ ہم اسے سیکھے ہی مانتے ہیں. اس کو کیوں نہیں رافضی کہتے یا نیم رافضی کہتے؟ جناب آپ کی عقابی نظروں سے ہر وہ بات جو کسی صحابی کے خلاف ہو بچ بھی کیسے سکتی ہے؟ بس صحابی کے خلاف ہونی چاہیے, چاہے اس کی سند صحیح ہے, ضعیف ہے, موضوع ہے, متروک ہے, کچھ بھی ہے, اٹس اوکے, لیکن وہ صحابی کے خلاف ہونی چاہیے. آپ کی عقابی نظروں سے ایسی کوئی چیز نہیں بن سکتی. ایگری وتھ یو. علی مرزا بار بار زور دے کر کہہ رہا تھا کہ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں. المتوفا 230 ہجری احمد بن حنبل اور امام بخاری کے استاد ہیں. امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں, امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں. تو آغاز انہیں کے بیٹے کے قول سے نہ کریں, کیسا ہے نا بھئی, امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں تو انہی کے احمد بن حنبل کے بیٹے کے قول سے آغاز کرتے ہیں اس بات کا. اچھا, مزے کی بات بتاؤں, یہ قول جو میں پڑھنے لگا ہوں, جو سکرین شاٹ علی بھائی نے اپنے سکرین پر چلایا نا, اس کے نیچے آخری 2 لائنوں میں وہ بھی ویزیبل ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی عقابی نظروں سے صرف صحابہ کی تنقیص ہونا کی پر, ان کی عقابی نظروں میں صرف وہی چیزیں آتی ہیں جو صحابہ کے خلاف. صحابہ کے حق میں ہوں تو انے ہو جاتے ہیں, انے کانے ہو کے پھرتے رہتے ہیں, ان کو نہیں نظر آتا. کہ صحابہ کی شان بیان کر دو نا تو ہاں باں باں کرتے پھرتے رہیں گے, لیکن صحابہ کے خلاف چیز ہو تو رال ٹپکاتے ہوئے پہنچ جائیں گے, رال ٹپکاتے ہوئے پہنچے. ابو جعفر اکیلی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن احمد سے پوچھا کہ آپ علی ابن الجعد سے روایت کیوں نہیں لیتے, آپ کے ابا کے استاد ہیں. علی مرزا کہتے ہیں آپ کے ابو کے استاد ہیں, حدیثیں کیوں نہیں لیتے؟ تو انہوں نے کہا میرے والد نے مجھے منع کر رکھا ہے, میرے ابا نے مجھے روکا ہے کہ علی ابن الجعد سے حدیثیں نہیں لینی. کیوں؟
کیونکہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ یہ سرکار کے صحابہ پر زبان دراز کرتا ہے، امام کا فہم بنا کر پیش کر رہے ہیں، اسی فہم کی بنیاد کے اوپر وہ متروک الحدیث ہو چکا ہے۔ جو ان کا شاگرد ہے وہی ان سے حدیثیں لینے کو تیار نہیں، یعنی کہ امام احمد بن حنبل کے استاد کو انہی کے شاگرد احمد بن حنبل نے متروک الحدیث کہہ دیا۔ امام مسلم کہتے ہیں علی ابن الجعد ثقہ تھا مگر جہمی تھا، فرقہ جہمیہ سے اس کا تعلق تھا، گمراہ۔ ہارون بن سفیان کہتے ہیں، دیکھیں اگر آپ نے امیر معاویہ کے خلاف علی ابن الجعد کا یہ والا قول لینا ہے نا، تو ابھی میں کچھ قول آپ کو اپنی طرف سے تحدیث نامت کے طور پہ دیتا ہوں، تحدیث نامت کے طور پر دیتا ہوں، آپ رکھیں، آپ یہ بھی قول کریں۔ ہارون بن سفیان کہتے ہیں میں نے علی ابن الجعد کے ساتھ تھا تو اس نے کہا کہ حضرت عثمان نے خزانے میں سے 1000 درہم کی کرپشن کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ علی ابن الجعد کا فام تھا، لے لو، لوگے لے لو۔ معاویہ کے خلاف وہ لے لیا نا تم نے، اب عثمان کے خلاف یہ بھی لے لو۔ کوئی خدا کا خوف ہوتا ہے۔ ابو یحییٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ابو غسان کو کہتے سنا کہ ہم علی ابن الجعد کے ساتھ تھے، تو انہوں نے ابن عمر کی ایک حدیث کا ذکر کیا کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں ایک معاملے پر بحث کیا کرتے تھے کہ نبی کے بعد سب سے زیادہ افضل کون ہے، نبی کے بعد سب سے زیادہ افضل کون ہے، تو ہم کہتے تھے ابو بکر، عمر اور پھر عثمان۔ جب یہ بات رسول ہم اور ان کا وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ بات رسول اللہ تک پہنچائی جائے تو رسول اللہ اس کی تصدیق کر دیں گے۔ ایک حدیث ان کو علی ابن الجعد بھی وہاں بیٹھا ہوتا تھا تو یہ حدیث وہاں پڑھی جاتی تھی، پڑھی گئی۔ اس روایت کے راوی ہیں ابن عمر، تو ابن عمر کی طرف علی ابن الجعد تان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس لڑکے کو دیکھو، انظروا الی ھذا الصبی، اس بچے کی طرف دیکھو، بہتر ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے، بہتر ہوگا وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے۔ یعنی یہ بندہ صحابی رسول کو کیا کہہ رہا ہے؟ بچہ۔ اچھا لو کنسو علی ابن الجعد اتنا سکا راوی تھا، لو تو مبارک تسی رکھو، ٹھیک ہے۔ ابو غسان کہتے ہیں تہذیب الکمال امام ذہبی کی جو کتاب ہے اس کے اندر کہ علی ابن الجعد کو حدیث پیش کی گئی، خالی صحابہ کا منکر نہیں، اہل بیت میں، اہل بیت کے خلاف بھی اس کی اتنی بڑی زبان نکلتی تھی۔ میں نے کہا نا کہ جب ان کا موقف رافضیوں کا پورا نہیں ہوتا تو یہ ڈالیں ٹپکاتے ہوئے ضعیف اور کمزور روایات کو بھی جا کے جب بھی ڈالتے، اور ان کے سامنے اگر صحیح حدیث بھی پڑھی جائے تو جو ان کے موقف کے خلاف ہو تو اس کے خلاف حدیث کے خلاف بھی تان کرنے سے باز نہیں آتا۔ جیسے ابھی میں نے بتایا ابن عمر کو کہہ دیا کہ بھائی یہ بچے کو دیکھو ذرا، اس کو اپنی بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے۔ ابو غسان کہتے ہیں کہ علی ابن الجعد کو حدیث پیش کی گئی کہ یار آپ امیر معاویہ کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہو، تو ان کو حدیث پیش کی گئی کہ یہ میرا بیٹا سید، یعنی کہ جو امام حسن اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے صلح کے بارے میں جو حدیث ہے نا کہ یہ میرا بیٹا سید 2 عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا، تو یہ اس کو پیش کی گئی، تو اس نے کہا ما جعلہ سیدہ، امام حسن کو سید کس نے بنایا ہے؟ یہ الفاظ ہیں اس کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں۔ خالی آپ اندازہ لگائیں ایک ایسا راوی جو صحابہ کے خلاف اتنی بڑی زبان نکالے، جو صحابہ کے خلاف لمبی لمبی زبانیں کھولتا ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا علی ابن الجعد، یہ جی میرے ہاتھ میں ہے امام ذہبی کی میزان الاعتدال، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر علی ابن الجعد کا ذکر ہے کہ کہتے ہیں یہ کہا کرتا تھا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے میں کبھی اس پر سختی نہیں کرتا، جو جانی کہتے ہیں وہ بدعت کے اندر ملوث رہا ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں سکہ ہے مگر جہمی ہے۔ احمد بن حنبل کا تعلق ہے
تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اس سے حدیث لینے سے روک دیا تھا. ٹھیک ہے جی. امام ذہبی کہتے ہیں کہ اکثریت اس کو ضعیف مانتی ہے اور اس کی باتوں کو قبول نہیں کرتی. کوئی اس کو شیعہ کہہ رہا ہے, کوئی اس کو جامی کہہ رہا ہے, اور یہ واقعات اس کے سارے نقل کر رہے ہیں. ابن حجر اسقلانی نے اس کو شیعہ کہا ہے. ٹھیک ہے. حاصل کلام یہ ہوا کہ ایسا شخص جس کے ایسے رگز والے عقائد ہوں, وہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ایسی لمبی لمبی زبان کھولتا ہو, ایسے بیانی اور عقیدے رکھتا ہو جس کے عقیدے پر ائمہ محدثین تک جرا کرتے ہوں, ایسے شخص کو کیسے اہل سنت کا امام کہا جا سکتا ہے؟ اور پھر اس کی بات کو لے کر اہل سنت والجماعت کا منہج ہی بنا دیا جائے. اچھا, میرے ذہن سے نکل گئی بات. علی بھائی اکثر کہتے ہیں جی آپ کو حدیث پوری نہیں بتائی جاتی, آپ کو حدیث پوری نہیں بتائی جاتی. ہوا یہ کہ موضوع کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے آ کے کہا کہ میں نے سنا کہ تم نے حضرت ابن عمر کو بچہ کہا ہے. تو اس نے دیکھا ہو شاید کہ یار یہ بندہ جو ہے سامنے زیادہ مضبوط ہے اور یہ مجھے کیا پتہ اس بات کا جواب دے, تو کہتا ہے لا مقل, میں نے تو نہیں کہا. میں تو بس اتنا کہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو عذاب ہو تو مجھے برا نہیں لگے گا. مجھے بتاؤ, یہ کوئی جواب ہے؟ بھائی تم سے ابن عمر کا پوچھ رہے ہیں نا, وہ امیر معاویہ کو تو پوچھا ہی نہیں تھا. سوال امیر معاویہ کے اوپر ہوا ہے. نہیں, آپ نے پیچھے جو پچھلی بڑی مجلس کے اندر ابن عمر کے اوپر تان کیا تھا, اس کے اوپر سوال ہوا, آپ نے جواب امیر معاویہ پہ دیا. ان کے دماغ جو ہے نا وہ مسخ ہو جاتے ہیں, ان کے دماغ نہیں چلتے صحیح جگہ. اور پھر بھائی صاحب کہتے ہیں یہ آپ کے سلف ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں جن کا آپ جھوٹا دفاع کرتے ہیں. سلف کا فہم عوام کے سامنے بیان کریں, یہ آپ کے سلف ان کے بارے میں لکھ کے گئے جن کا آپ جھوٹا دفاع کرتے ہیں, جن کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہوں کہ ان کو کس نے سردار بنایا ہے, اور آپ کہتے ہوں حسن تو شاید کوئی نہیں. حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں, وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف لانے والی جماعت ہے؟ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ. حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں, وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف لانے والی جماعت ہے؟ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ. تو میرے بھائی یہ تواڈے ہی ہیں پھر, یہ تواڈے ہی ہیں, تسی رکھو.